یہ بات تو طے ہے کہ ہم لوگوں کو رینیویبل انرجی کی طرف آنا پڑے گا. دیر از نو ادر وے. اینڈ اس کے اوپر تو تینوں کا کنسنسس ہے نا, ایون جھگڑا صاحب کا بھی کنسنسس ہے اس بات پر. لیکن جو جماعتیں ہیں ساری مینیفیسٹو میں بہت بڑھ چڑھ کے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہے تھے ہم بجلی سستی کر دیں گے. آپ آن گراؤنڈ سچویشن کو دیکھیں اور اس دعوے کو دیکھیں تو یہ اس ٹائم پر بھی بات کر رہی تھی یہ ممکن کیسے ہوگا کہ ایک عام صارف کو یا کمرشل صارف کو بھی آپ ریلیف دے پائیں گے بجلی کے حوالے سے, قیمتیں سستی کر پائیں گے. آئی ایم ایف کی طرف جانا ہی جانا تھا, تب بھی یہ پتا تھا سب کو. دیکھیں کافی ساری چیزیں ہیں. اب پیپلز پارٹی کوئی آج بھاگ تو نہیں رہی, یا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے سستی بجلی کے بارے میں بات نہیں کی تھی, ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ تھی. اور میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صوبے کے اندر سستی ترین بجلی دے رہی ہے نیشنل گریڈ کو. میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں دے رہی, اور اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آتی تو یقیناً وہ اس پہ کام بھی کرتی. کیا اور کرتی؟ اس پہ کیسے ممکن بناتی ہے؟ دیکھیں میری عرض سنیں. جو سولر پینل آج دینے کی بات کی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی نے سندھ میں وہ دینے شروع کر دیے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو ہم اپنے این ایف سی سے ہی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا. ہم کوئی اچھا ویسے حسن صاحب اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے نا اسے کسی صندوق میں دبا کر مت رکھیے گا, کیونکہ کابینہ کا آپ حصہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن حکومت کی سپورٹ آپ کر رہے ہیں. تو اگر حکومت کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے اور آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہے تو پلیز کم فارورڈ اینڈ بتائیں ان کو. انیکا, میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد آتا ہوں نا, پھر میں آپ سے ڈسکس کر کے ضرور حکومت کو بھی بتاؤں گا. میری گو ہیڈ نہیں چاہیے حسن صاحب. حکومت اتنی آپ اس کو کاکا نہ سمجھیں اچھا کہ وہ ان کو پتا نہیں ہے, ان کو سارا کچھ پتا ہے اور اپنی بیچارے پورا زور لگا رہے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ 3 مہینے میں اتنا ان پاپولر ہو جائے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں اور وہ لوگوں کی بات نہ سن رہے ہوں. اس ملک میں وہ 3 دفعہ 4 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کے پاس یہ ساری چیزیں اور پروگرام موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کچھ ٹائم انہیں دیں, انشاءاللہ تعالی حکومت یہ آپ کے دفاع میں یہ آپ کے دفاع میں آئے ہیں حسن مرتضی صاحب کے, ٹائم دیں, ذرا وقت دیں, ذرا حوصلہ کریں. حکومت کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے گی, لیکن ذرا جھگڑا صاحب کے جو الزامات اور سوالات ہیں ان کا جواب بھی دے دیں. دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ 1994 کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا, 1997 کے اندر باقاعدہ اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی تھی. اس دور میں عمران خان صاحب کا نام و نشان سیاست کے اندر ایکٹیولی ایک سیٹ سے زیادہ نہیں تھا, تو وہ الزام آپ خان صاحب پہ نہیں لگا سکتے. یہ آئی پی پیز کی بات کریں. دیکھیں آئی پی پیز کا معاہدہ 94 میں ہوا تھا, تو ہم اس کو آپ جب معاہدہ ہو جائے, وہی والی بات ہے نا, آپ سوورن نیشن ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم نہیں مانتے بعد میں حکومت چینج ہوگی. تو وہ ہوا تھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, اور خالی اس وقت نہیں ہوا تھا, اس کے بعد جو زیادہ خطرناک ہوئے وہ مشرف صاحب وہ اپنا کمال دکھا کے کیری فارورڈ نہیں کیا, وہ اس میں لگی ہیں بڑی بڑی دہاڑیاں جو صحیح والی ہیں. اب یہ بات جو دوسری کر رہے ہیں تھرکول کی بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 3,500 میگا واٹ بجلی وہاں پروڈیوس ہوتی ہے. لیکن تھرکول کی جو ہے وہ پروجیکٹ سی پیک کے انڈر ہوئے تھے, اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ کا مل کے کیے تھے, کیونکہ 100 میگا واٹ سے بڑا پروجیکٹ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ لگا نہیں سکتی. اس سے اوپر جتنے ہوتے ہیں وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے. جہاں تک بات کی جھگڑا صاحب نے سولر کی کہ اگر سب سولر لگا لیں گے تو حکومت سے کون خریدے گا, تو بات یہ ہے کہ سولر دن میں چلتا ہے خالی, آپ کو تو رات کو بھی الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے نا, تو آپ پیک آور تو رات میں ہوتی ہے. ہاں پیک آور تو آپ کے رات ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر بھی گریڈ سے لینی پڑتی ہے. یہ ضرور ہے کہ سولر اب کافی سستا ہو گیا ہے, اس کی پلیٹس بہت سستی, پہلے اتنی سستی بھی نہیں تھی, اب بہت سستی ہو گئی ہے. تو اس کی اگر لوگ لگا بھی لیں گے تو پھر بھی آپ گریڈ سے خریدیں گے. اور یہ جتنی سولرائزیشن پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے نا, یہ ہمیں بولتے ہیں کہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, یہ 1 سال میں 8,000 میگا واٹ 8,000 میگا واٹ کے سولر پینلز امپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. 8,000, ہماری ٹوٹل کیپیسٹی جو 75 سال کی ہے وہ کوئی 35,000 میگا واٹ کے قریب ہے. 8,000 میگا واٹ اس میں ابھی پچھلے سال ایڈ ہوئے ہیں جو لوگوں نے کی, اور وہ حکومت کی اچھی پالیسیز, امپورٹ ڈیوٹیاں ختم کرنا, سیلز ڈیوٹی اور بہت ساری چیزیں ختم کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے پروجیکٹ ہم نے غلط لگائے ہیں, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے کہہ دیں کہ ہم نے سارے ڈیم بنائے ہیں, 300 ڈیم بنائے ہیں, 50,000 میگا واٹ کے کارخانے لگائے ہیں, آپ کے لوگ تو یقین کر لیں گے اور کرتے ہیں اس میں, لیکن زمین پہ آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ایک منٹ مجھے بتا دیں
کہ 11 سال پختونخوا میں آپ کو ہو گئے ہیں. آپ 3 چیزیں مجھے گنوا دیں پختونخوا میں آپ نے ٹھیک کی. 3 آپ نے کچھ نہیں کیا, پورے صوبے کو تباہ برباد کر کے 1000 ارب روپے کا اس کے اوپر اس کو مقروض کر دیا پروونشل گورنمنٹ کو, اور کوئی پروجیکٹ دکھانے کو نہیں ہو. 350 ڈیم جو انہوں نے بولے تھے وہ دکھانے کے نہیں ہے. کہیں مجھے بتا دیں کہ کس گلی میں کس دریا پہ وہ آپ نے بنائے ہیں, وہ آج تک کسی کو ملے نہیں. جھگڑا صاحب سے پوچھتے ہیں ابھی. تو بات یہ ہے کہ جو طرز حکمرانی ہے وہ آپ کی عوام نے بھی ریجیکٹ کی. اچھا مجھے ایک بات کلیئر کر دیجیے گا بفور آئی گیٹ این آنسر. ابھی اور امتحان ہیں عوام کے, بجلی کے بل اور بڑھیں گے اس ساتھ. ابھی آپ کی شکل مجھے ویسے ہی ڈرا رہی ہے. کیوں آپ ہارٹ اٹیکس دے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ 2 سے 3 سال لگیں گے. کتنا اور بڑھے گا بل؟ نہیں بل مزید, اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے روپی کو سٹیبل رکھا اور ملک سٹیبل رہا تو شاید بل نہ بڑھے. لیکن اگر آپ نے تماشے جوڈو کراٹے کی تو پھر ظاہر ہے نہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ مجھے یقین نہیں آیا. پہلے آپ نے شکل جو بنائی ہے نا اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے. آپ اور مہنگائی ہوگی بجلی کے بلوں میں. نہیں, اگر تو روپیہ سٹیبل رہا اور جو گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز ہیں وہ آ گئیں اور ملک میں ذرا روکے وہ جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہمارے ڈالرز جا رہے ہوتے ہیں, اسٹیبلٹی جو ہے وہ ویسٹرن بارڈر پہ میں تو نہیں نکال رہا. نہیں لیکن خیر آپ فیڈرل حکومت تو ہے نا, وہاں پہ جو نکال رہا ہے ان کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ نہیں ہے فیڈرل حکومت. ہم فیڈرل حکومت ہے لیکن اب وہ ادھر بیٹھے ہوئے جو لوگ. نہیں ذمہ داری نہیں آپ ادھر ادھر کر سکتے. جھگڑا صاحب آپ اب سن لیں 300 ڈیم دکھا دیں ان کو. پہلے تو میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دیتا ہوں, جو آپ نے اینڈ میں ان سے پوچھا فیڈرل حکومت تو یہ ہے, لیکن یہ وہ بہادر شاہ ظفر والی فیڈرل حکومت مجھے لگتی ہے. باقی اگر کام گنوانے ہو تو ہم بہت گنوا سکتے ہیں. مجھے اس کی انکیپسولیشن میں 2022 میں کروں گا. ان کے ایک بڑے کلوز سول سرونٹ ہیں پنجاب میں ابھی بھی لگے ہوئے. انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم نے 2022 کا بجٹ جو ہے وہ دیا تو پہلی بار پنجاب خیبر پختونخوا کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا تھا جو انوویشن وہاں پہ ہو رہی تھی. 2-3 چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ چھوڑ دیں کہ ایجوکیشن میں جو ریفارم آیا, میرٹ پہ جو ٹیچرز آئے, پہلے کبھی خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کیئر پشاور سے باہر ہوتا ہی نہیں تھا, دور دراز تک ڈاکٹرز پہنچے. لیکن لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ ہر گاؤں تک گیا. لیکن 2-3 بڑی چیزیں دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس لائے وہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس تھی جو صرف 4 کروڑ پختونوں کو نہیں دی, پنجاب میں بھی 13 کروڑ لوگوں کو دے دی. انہوں نے صرف یہ کیا کہ پنجاب میں جس نے ہیڈ کیا تھا اس کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو, اس کو نہ صرف زبردستی نواز شریف سے فارم 47 پہ ہروایا, آج تک جیل میں ڈالا ہے. اور وہ بند کرنے کی 2 سال کوشش کی, لیکن وہ اتنا پاپولر پروگرام ہے. لیکن وہ 300 ڈیم کا بھی بتا دینا جھگڑا صاحب. سارا بند کر ادھر آتا ہے علاج کرانے. چلے دس از اے لانگ ڈبیٹ, دس از اے ویری لانگ ڈبیٹ.